الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کا دن بہت اہم ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب نیا مہینہ چڑھے، چاند نظر آئے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھا کرو۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، سنن الترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگر اس کے ترجمے پر غور کریں تو اس میں انسان اللہ سے بہت بڑے سوال کا مطالبہ کرتا ہے: اے اللہ، یہ جو چاند چڑھا ہے اس کو ہمارے لیے ایمان اور امن والا بنا، اور یہ جو چاند ہے اسے ہماری سلامتی کی نوید سنانے والا بنا، اسلام والا بنا۔ اور پھر انسان چاند کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، جس نے تجھے نکالا ہے اسی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ہم شاید اس دعا سے ناواقف ہوں، ہم نہ جانتے ہوں کہ چاند دیکھنے کی بھی دعا ہے۔ نیا چاند جب دیکھا جائے تو اس کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ آج کل تو خیر اس کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا، ہمیں خبر مل جاتی ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے۔ کبھی یہ خبر جلد مل جاتی ہے، خاص طور پر چاند کا تعلق ہمارے لیے تو 2-4 مہینوں کے لیے ہی ہے۔ ایک ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، دوسرا عید کا دیکھتے ہیں، پھر چاند دیکھنے کی باری اگلے سال آتی ہے۔ ہم اس چیز کو سنت سمجھتے ہوئے کہ جب چاند دیکھیں تو دعا پڑھیں اور اللہ سے نیا مہینہ شروع ہونے کی اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہمارے اس نئے مہینے کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے، یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے تحفظ کی ضمانت بنے۔ ہم یہ دعا پڑھا کریں، یہ چند الفاظ ہیں، یہ یاد کر لیں اور ہر مہینے چاند کو خصوصاً سنت سمجھ کر دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ اور دوسری یہ بات کہ اگر ہم چاند نہیں دیکھتے، مثال کے طور پر بعض اوقات ہمارے پاس اطلاع دیر سے پہنچتی ہے، کوئی 9-10 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ چاند نظر آ چکا ہے، تو جب ہمیں اطلاع ملے ہم اسی وقت یہ دعا پڑھ لیں اور اگلے دن بذات خود چاند کو دیکھ کر بھی پڑھ لیں۔ یعنی چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب چاند نکل آئے آپ دعا پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نابینا ہو وہ چاند تو دیکھ ہی نہیں سکتا لہذا وہ دعا بھی نہ پڑھے۔ دعا تو وہ بھی پڑھے گا حالانکہ چاند نہیں دیکھے گا، مگر ایک چاند دیکھنے کی اطلاع مل چکی ہے، ہم چاند نہیں دیکھ سکتے
تو یہ دعا ویسے ہی پڑھ لیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ میں اس کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری یہ بات کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی برکتوں والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اگر آج چاند نظر آتا ہے تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک مومن اللہ کی عبادت کرنے میں پورا مہینہ آزاد ہوتا ہے، وہ کھل کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ اور یہ ایک روایت بڑی مشہور ہے، یہ روایت ضعیف ہے حقیقت میں۔ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی بندہ نفل عمل کرتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ فرض کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کی ہے، مگر سندن صحیح نہیں، یہ ضعیف ہے۔ باقی دیگر جو روایات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں جو نیکی کی جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اب ہم 70 گنا سے یہ قید لگا دیں کہ ہمیں ایک نیکی کی 70 ملیں گی، تو یہ تو ہم نے بڑا کم سودا لیا ہے، یہ سودا تو ہمارے لیے گھاٹے کا ہو سکتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں سورہ زمر میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہاں امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین وہ نقل کرتے ہیں کہ صابرون سے مراد روزے رکھنے والے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں یعنی روزے رکھنے والے ہیں اللہ انہیں بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ یہ 70 کی گنتی کیا ہے، اللہ تو بے حساب دینے والا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے بارے میں دیگر جو روایات ہیں وہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، خصوصاً ہر سال ہمارے کانوں سے یہ گزرتی ہیں۔ رمضان کی فضیلت ہے، روزے دار کی فضیلت ہے، اور اگر آج چاند نظر آ جائے تو پھر دوسرا مسئلہ چاند دیکھنے کے بعد نماز تراویح کا ہے، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کر لیا یعنی نماز تراویح پڑھ لی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ نماز تراویح کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہم اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم اپنی کمر کو کس لیں، اس مہینے کی خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو چوک و چبند کر لیں، اور انشاءاللہ اگر یہ مہینہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں تو کل قیامت والے دن یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب بھی فرمائے، اس کی خیر و برکات بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔